پڑھنے پڑھانے کا جو ہے رواج بڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہر کہیں بھی بات کو یاد کرتے تھے. آج ہی کا دن تھا، یعنی 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ دیا. ایک عظیم جو ہے آپ نے لوگوں کو نصیحت کی، بہت ساری باتوں کا ذکر کیا، چھوٹی اور بڑی کوئی، جاہلیت کی زمانے کی اور جو ہے آنے والے دیگر امور کی. اس میں آپ نے ایک بات کہی تھی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، چاہیے کہ موجود لوگ غیر حاضر لوگوں تک ہمارا پیغام، ہمارا میسج، ہمارا رسالت پہنچا دیں. آج جو خطبہ حجۃ الوداع ہے جو ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کی ہم تک کوشش ہو، تابعین کی ہم تک کوشش ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے ذریعے اور بنات رسول کے ذریعے ہمیں یہ باتیں پہنچی ہیں، ہم دوسروں تک پہنچائیں اور اس طریقے سے ہم لوگوں کو جو ہے علم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور اللہ امرا سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کرے جس نے میری بات کو سنا اور پھر اس کو یاد کیا، پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا. تو ہمارا کام پڑھنا اور پڑھانا اور دوسروں تک اس کو پہنچانا بھی ہے. اس پہنچانے میں جو رکاوٹیں آئیں، اس پہنچانے میں جو تکلیفیں آئیں، ہمیں اس کو برداشت بھی کرنا ہے، ہمیں اس پر صبر بھی کرنا ہے. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کیجئے، آپ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کیجئے. تو علم ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے قوم کے لیے، آج دیگر قومیں علم کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے، سبقت کر رہی ہیں. ان کو جو ہے کوئی جو ہے مدد کرے یا نہ کرے، وہ خود از خود اپنے جو ہے سیلف سروس میں لگے ہوئے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. انہیں کسی جو ہے زکوٰۃ فنڈ کے انتظار میں نہیں رہتے ہیں اور نہ کسی اور فی سبیل اللہ کے انتظار میں رہتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں وہ ساری چیزیں میسر ہو تو الحمدللہ، میسر نہ ہو تو ہمیں جو ہے خود ہی آگے بڑھنا چاہیے، خود آگے بڑھ کر کے راستہ نکالنا چاہیے. گزشتہ ادوار میں جو ہمارے ترقی کے اسباب تھے، ان اسباب میں ایک سبب یہ تھا کہ ہم تعلیم یافتہ تھے، ہم پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، ہم قوموں کے سردار اسی لیے تھے کہ ہم نے تعلیم حاصل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو محفوظ کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنا گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ میں مسجد نبی میں آ کر کے جنگ گئے، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. وہ اصحاب صفہ کون تھے؟ وہ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے وہ طالب علم تھے جو دن رات آپ کی باتوں کو سنتے، اس کو یاد کرتے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتے. آج ہم میں تبلیغ کا فقدان ہے، آج ہم میں تعلیم کا فقدان ہے، آج ہم میں صبر و احتیاط کا فقدان ہے. آج ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام قیام امن کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اگر کسی مسلمان گاؤں میں چلے جائیے، کسی مسلم معاشرے میں چلے جائیے تو اسلام کی سب سے زیادہ دھجیاں وہی اڑائی جاتی ہیں، اسلام کے سب سے زیادہ خلاف ورزی وہی کی جاتی ہے. کچہریوں میں ہمارے مقدمات زیادہ، تھانوں میں ہمارے مقدمات زیادہ، ہماری اپیلیں زیادہ، ہمارا بھائی ہم سے جو ہے نالا ہے. ایک پڑوسی دوسرے کے پڑوسی کو تکلیف دینے کے لیے درپے ہے اور اس طریقے سے سماجی بیماریاں ہیں، ہم اس میں سب سے زیادہ ملوث ہیں، ہم اس میں سب سے زیادہ جو ہے ملوث ہیں. تو ہمیں چاہیے، اور یہ چیز ختم ہوگی تعلیم کے ذریعے سے، قرآن حدیث کی تعلیم ہو یا دنیوی تعلیم ہو، جو بھی تعلیم ہو ہم علم حاصل کریں، اپنے آپ کو اس میں جو ہے ماہر بنائیں. ایسا نہیں کہ آدھا دورہ پڑھ لیا. ہمارے یہاں کتنے حضرات ہیں ہائی اسکول انٹر مومی داس تک پہنچے، اس کے بعد ختم نہیں. ہمارے یہاں
जमीयत भी है, माशाअल्लाह हमारे यहाँ कमेटियाँ भी हैं, हमारे यहाँ बैतुल माल भी है। इनका काम तालीम की तरफ मरकूज होना चाहिए। बिल्डिंगें ना बनाइए, आप जो है दीवारें ना खींचिए, आप जो है कुर्बानियां कम कीजिए, लेकिन आप साल में स्कॉलरशिप जारी कीजिए कि हम 10 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, हम 20 बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, लखनऊ भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे, गोरखपुर भेजेंगे और उनको हम तालीम से आरास्ता करेंगे। तब जा करके निखार आएगा, तब जा करके हमें कुव्वत मिलेगी, ताकत मिलेगी। हमारा आदमी वकील होगा, हमारा आदमी जो है मैनेजर होगा, हमारा आदमी प्रिंसिपल होगा। हम जो है अब्दुल कलाम की तरह मिसाइल बनाएंगे और मुल्क को और ताकतवर बनाने की कोशिश करेंगे। टेक्नोलॉजी में हम आगे होंगे। हमें फ्रांस से जो है G4 400 खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें चाहिए कि हम खुद बनाएं। इतने आदमी हैं, इतने लोग हैं हिंदुस्तान में, अगर एक चीज पे काम करना शुरू करें तो हम दीगर मुल्कों के जरूरतमंद नहीं रह जाएंगे। जरूरी है कि हम इसकी तरफ तवज्जो दें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कौल वल्मुमिनून वल्मुमिनात यामुरून बअदहुम औलियाउ बअद यामुरून बिलमारूफ वयनहौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। आज हमारा मुआशरा दावत व तबलीग से भी बहुत दूर हो चुका है। दावत व तबलीग बहुत ही जरूरी अम्र है और ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का एक हिस्सा है जिस पर हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत व तबलीग के लिए हमेशा कोशा रहते थे। कुरान ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लअल्लका बाखिउन नफ्सका इन लम युमिनु बिहादिल हदीस असफा, शायद कि आप अपने को हिलाक कर ले अगर ये अहले मक्का आप पर ईमान न लाए, अगर कुफार आप पर ईमान न लाए तो मारे अफसोस के और मारे जो है अफसोस के आप अपने आप को हिलाक कर लेंगे। ये कैफियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आज हमारी कैफियत क्या है? अगर हमारा नाम इश्तिहार में है तब हम तकरीर के लिए जाएंगे, अगर हमें जो है पैसे रुपए मिलेंगे तब हम तकरीर के लिए जाएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का एक वाकया जो है तारीख की किताबों में मज़कूर है कि एक बार एक काफिला मक्का के अंदर आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त बुखार चढ़ा हुआ था। क्या चढ़ा था? सख्त बुखार चढ़ा हुआ था। हजरत अली बिन अबी तालिब आए और कहा अल्लाह के रसूल एक काफिला आया है, हमें मालूम है आपको बुखार चढ़ा है, लेकिन मैंने समझा कि अगर आपको इत्तला न देंगे तो आप नाराज होंगे। आप उठे और चादर और लाल निकलने लगे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि अल्लाह के रसूल कहाँ जा रहे हैं? आप बुखार है आपको, आप रुकिए और काफिले आते और जाते रहेंगे, आप तबलीग न जाइए वहाँ, और जब अच्छे हो जाएं तब तबलीग कीजिएगा। तो कहा नहीं, ये तबलीग बहुत ही अहम और जरूरी है, आप हमारे रास्ते में इस नेक काम में रुकावट न बनिए बल्कि हमारे नेक काम में मदद कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले वालों को दीन की दावत दी, अल्लाह का पैगाम सुनाया। यही जज्बा हमारे अंदर भी होना चाहिए। आप गलिए गलिए घूमते थे, आप जो है बाजारों में जाते थे, सूक और मजाज के बाजारों में जाते थे, हुज्जाज के काफिलों से मिलते थे और रात के अंदर दिन के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम करते थे। क्योंकि अल्लाह ताला ने दिया था, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ए चादर के ओढ़ने वाले खड़े होइए और अल्लाह ताला लोगों को डराइए। कुम फअंज़िर और रब्बका फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। ये जो हम तकबीरात पढ़ते हैं ये रब की बड़ाई है, रब की किबरियाई का जिक्र है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम में से कितने हैं जो शर्म की वजह से अल्फाज अपनी जुबानों से नहीं निकालते? कितने हैं कि हम जब कहेंगे तो हो सकता है गलती हो जाए? नहीं, आप निकालिए, उसकी तस्वीर होगी, उसको नोट किया जाएगा। आप अपनी जुबान से रब की किबरिया और बड़ाई बयान कीजिए। और रब्बका फकब्बिर और सियाबका फताहिर, और अपने कपड़े को साफ और सुथरा रखिए। ये मुसलमान का शेवा होना चाहिए और ये खसरत और तरीका होना चाहिए
کہ ہم ہمیشہ صاف اور ستھرے کپڑے میں رہیں، بھلے ہی پرانے کیوں نہ ہو، بھلے ہی بوسیدہ کیوں نہ ہو، لیکن ہم جب بھی کپڑا پہنے تو صاف اور ستھرا اور دھلا ہوا پیمند لگا ہو، کوئی حرج نہیں، اور اس کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کی علامت اور صفت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف خصوصی توجہ دلائی۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ہی ضروری ہے، اور معاشرے کو بچانے کے لیے، معاشرے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ سڑکوں پہ بیٹھا کرتے تھے، جیسے آج یہاں پر لوگ پل پہ بیٹھتے ہیں اور دیگر راستوں میں بیٹھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الطرقات، اے لوگوں اپنے آپ کو سڑکوں پر بیٹھنے سے بچاؤ، سڑکوں پر نہ بیٹھو، کیونکہ عورتوں کا گزر ہوتا ہے اور صاحب حاجات کا گزر ہوتا ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ آپ اس کے گزرنے کو دیکھیں۔ تب ان لوگوں نے کہا اللہ بڑھتا ہے رسول اللہ کے رسول ضروری ہے کہ ہم بیٹھیں ہوا بیار کھانے کے لیے، آپس میں گفتگو کرنے کے لیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ضروری ہے فآتوا الطریق حقہ ہو، تو راستے کا اس کا حق ادا کرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا حق بتایا، غض البصر، اپنی نگاہوں کو پس کرو۔ اگر راستے میں بیٹھتے ہو، پل پہ بیٹھتے ہو، دوران گزر جو ہے عورتوں کے گزرگاہوں سے بیٹھتے ہو، فغض الطریق، نگاہوں کو پس رکھو، اور جو گزرے رد السلام، اس کو سلام کرو یا سلام کا جواب دو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم بھی دیتے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو۔ تو یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے مجوسی نے اور جو ہے چھری مار دی۔ آپ موت کے آخری سانس لے رہے ہیں اور آپ کی اس زیارت اور عیادت کے لیے ایک نوجوان ایک شاب آتا ہے آپ کی عیادت کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، واپس جانے لگتے ہیں، بلاتے ہیں، کہتے ہیں نوجوان جو ہے یہ تمہارے پیجامے ٹخنے سے نیچے ہیں۔ فرمایا کہ جو ہے ارفع ازارک، اپنی چادر کو، اپنے تہبند کو، اپنے جو ہے ٹخنے سے اوپر کو۔ موت کا عالم ہے، آخری سانس ہے، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہیں چھوڑا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہیں چھوڑا۔ کہا ارفع ازارک فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، یہ تمہارے کپڑے زیادہ صاف رہیں گے اور یہ تقویٰ کے لیے زیادہ قریب ہے۔ تو ہم بھی اپنے اعتبار سے اگر کوئی منکر کام دیکھتے ہیں تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے مراتب ہیں، اس کو لڑائی جھگڑے سے نہیں، اس کو گالی گلوچ سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو منکر کام دیکھے تو اپنے ہاتھ سے مٹا دے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم منکر سے لوگوں کو روکیں اور بھلائی کی طرف لوگوں کو ہم حکم دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ امن میں رہے گا، پیس میں رہے گا، اور لوگ جو ہے ہم تو امن و سلامتی سے جو ہے زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حوادث اور آسمانی آفات سے بھی ہم بچیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، ہمارے لیے فلاح ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور یہ جو قربانی کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ان قربانی کو قبول کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں
अच्छाई अता कर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना वरहमना वहदना वआफ़िना वरज़ुक़ना। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना वरहमना वहदना वआफ़िना। अल्लाह ताला हम में जो बीमार हैं, जो हमें मरीज हैं, अल्लाह ताला तुमको शिफा अता फरमा। जो लाग़र और कमजोर हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें तवानाई तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह ताला हमें जो मासियत में मुलव्वस हैं, उनको गुनाहों से पाक कर। अल्लाह ताला उनको गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला हमें जो है साहिब कर्ज हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से, मासियत से, खताओं से, अल्लाह की नाफरमानी से हम सबको महफूज रख। अल्लाह ताला जो हमें गुज़श्ता जो है ईद उल अज़हा को मौजूद थे, आज जो हमारे अंदर नहीं है, हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह ताला उन सब जो है उन सब वफात पाने वाले लोगों को बख्श दे। अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे। अल्लाह ताला